کہہ رہے ہیں دوسری شادی کے لیے اہلیہ کو تیار کرنے کا آسان نسخہ بتا دیں. اہلیہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگی, اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ تیار نہ ہو. یہ پاگل پنے والی بات ہے کہ تمہاری بیوی کہہ کے آپ ایک اور شادی کر لو. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کرتے تھے امی عائشہ کو تکلیف ہوتی تھی, غیرت آتی تھی ان کو. تو عورت کا جو کام ہے وہ اس کو کرنے دو, آپ کا جو کام ہے وہ آپ. یہ ایسا ہی ہے جیسے مفتی صاحب قربانی کے بکرے کو آپ سمجھائیں کہ خود ہی لیٹ جائے قربانی والے دن آ کے. بکرا کا یہی ہے کہ وہ نہیں لیٹے, سمجھ رہے ہو. بکرے پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے ہوگی. بولو, یہ پہلے زمانے کے نوجوانوں کے فخر کرنے کے اسٹائل ہوا کرتے تھے. آج نوجوان پتہ ہے کس چیز پہ اسٹائل مار رہا ہے, آئے گا یوں کر کے نا واک کرتا ہوا, ایک چیز شیروانی پہنی ہوگی اور بیوٹی پارلر سے باقاعدہ رگڑے لگا کے آیا ہوگا منہ پہ, اور میک اپ کروا کے آیا ہوگا, اور پورا مخنث ہجڑا بن کے آیا ہوگا, اور پھر ٹک ٹاک پہ کہے گا بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں, بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں. ابے تو آدمی ہے, تو لپسٹک پاؤڈر کیوں لگا رہا ہے, اس پہ فخر کیوں کر رہا ہے تو. پھر دلہن مرد تیار کر کے فخر کر رہے ہیں کہ میں نے کیسی دلہن تیار کی ہے. تو متنبی نے ان سب کو بتایا کہ بھائی کسی مرد کے بارے میں پوچھنا ہو نا کہ کون کیسا ہے, تو متنبی نے کہا میرے بارے میں پوچھو گے تو دلہنوں سے نہیں پوچھو, میں بیوٹی پارلر میرا دلہنیں تیار کرنے کا نہیں ہے. میرے بارے میں پوچھو گے بیوٹی پارلر والا نہیں بتائے گا بڑا خوبصورت چہرہ اس کا, یہ چیزیں عورتوں پہ سوٹ کرتی ہیں, آدمیوں پہ سوٹ نہیں کرتی. متنبی سے کسی نے پوچھا بھائی تیرے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں, تیرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے. اس کا خیال تھا متنبی کہے گا بھائی وسیم بھائی سے جا کے پوچھ لو, زیادہ تر میں گٹر کے ڈھکن پہ اسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تاش اسی کے ساتھ کھیلتا ہوں. ہم تو یہی جواب دیتے ہیں نا. بھائی مجھ سے آپ پوچھیں مفتی صاحب آپ کو کون زیادہ جانتا ہے, میں اپنے بچپن کے دوستوں کا بتا دوں گا, یار دیکھو 8ویں کلاس سے ہم اکٹھے ہیں, 9ویں کلاس سے ہم اکٹھے ہیں, دیکھو ہم تفریح پہ بھی اکٹھے جاتے تھے, پڑوس میں بھی رہتے تھے, یہی بتاؤں گا نا میں. متنبی سے بالکل یہی سوال پوچھا گیا. مجھے یہ واقعہ بتانے میں مزہ بہت آ رہا ہے, اس لیے میں مزے لے کے سنا رہا ہوں. متنبی سے کسی نے پوچھا بھائی تیرے بارے میں رپورٹ کس سے پوچھیں, وسیم بھائی کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے یا کلیم بھائی کے ساتھ تو شاپنگ کرنے جاتا ہے, تیری لانگ ٹریولنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے, جب تو بغداد فتح کرنے بغداد گیا تھا تو تیرے ساتھ کون تھا, ہم اس سے پوچھیں گے تیرے بارے میں. تو ذرا بتا یار تجھے کون جانتا ہے. کیا شعر پڑا متنبی نے یار. متنبی نے کہا میرے بارے میں پوچھنا ہے 3 چیزیں ہیں جو مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں. اعز مقام فی الدنا سرج سابح, کہتا ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت, یہ مرد کے لیے سب سے اونچا مقام ہے. اس سے اچھا مرد کسی پوزیشن میں بولو نہیں لگتا, دولہا بنا ہوا بھی نہیں لگتا. صحیح ہے نا. مرد سب سے اچھا کہاں لگتا ہے, جب تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہو. یہ مقام مرد کے لیے سب سے کیا ہے اچھا. اور سب سے بہترین دوست آپ کسی سے پوچھ لیں تو کیا خوبصورت سی گرل فرینڈ ہو اور ایسے کوہنیوں باہوں میں باہیں ڈال کے قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے کی نیت سے ٹوپی کرا کے گئے ہوئے ہوں. سب سے بہترین مقام یہی ہے نا, لوگ یہی کہیں گے نا سب سے بہترین ہم نشیں. جلیس کہتے ہیں ہم نشیں کو. ہم نشیں پتہ کسے کہتے ہیں, جو اکثر آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو متنبی سے پوچھا بھائی سب سے بہتر ہم نشیں کون سا ہے. آج کے نوجوان سے پوچھا جاتا وہ کہتا فلانی ڈمکانی کچھ بھی نام لے لیتا. اور سب سے اونچا مقام کون سا ہے, بہترین مقام مرد پہ کون سا ہے, وہ کہتا ہے بیوٹی پارلر پہ تیار ہوتے ہوئے جب اس کی تھریڈنگ ہو رہی ہو اور گھسائی ہو رہی ہو, سب سے بہترین مرد کے لیے. متنبی کیونکہ فطرت پر تھا, مسلمان تھا, ایسے کلچر میں پیدا ہوا جب مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی تھی. ہماری فوجیں یورپ کو فتح کرنے نکلی ہوئی تھیں, سمجھتے ہو, ٹک ٹاک ایجاد نہیں ہوا تھا. اس لیے متنبی نے کیا خاندانی جواب دیا. اتنا لمبا تو متنبی نے جواب نہیں دیا جتنا اس جواب کو ایکسپلین کرنے میں مجھے مزہ آ رہا ہے. متنبی نے کہا احب مقام فی الدنا سرج سابح, تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام, جہاں مرد کو سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے, عزت والا مقام. وخیر جلیس فی الزمان کتاب, اور زمانے میں سب سے خوبصورت ہم نشین کتاب ہے. مرد کے ہاتھ میں کتاب بہت بولو اچھی لگتی ہے, بیٹھا ہوا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے, چشمہ لگا ہوا ہو اور مطالعے میں مشغول. آج کیا ہو رہا ہے, ٹک ٹاک پہ ڈانس میں مشغول. یورپ میں ہم نے دیکھا ٹرینوں میں لوگ کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں کتاب مارکیٹ سے شارٹ. اچھا خیر آگے چلتے ہیں. اور پھر متنبی سے پوچھا آپ کے بارے میں رپورٹ لینی ہو تو کس سے لیں, ہم سب سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا آپ کا کس سے ساتھ, سلیم بھائی کے ساتھ آپ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھتے ہیں یا وسیم بھائی کے ساتھ. تو متنبی نے اس کا بڑا خاندانی جواب دیا. اس نے کہا مجھے میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو نہ سلیم بھائی کے پاس جانے کی ضرورت ہے آپ کو, اور نہ وسیم بھائی کے پاس, نہ سبکتگین کے پاس, اور نہ جمشید سے میرے بارے میں پتا چلے گا. میرا اصل میں اٹھنا بیٹھنا 3 چیزوں کے ساتھ زیادہ ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ زیادہ ہے, گھوڑا, کتاب, تلوار. میری زندگی کس میں گزری ہے, گھوڑے کی پشت پہ, ہاتھ میں تلوار, اور جب فارغ بیٹھا ہوں تو ہاتھ میں کیا, کتاب. تو جتنا اچھا مجھے کتاب ایکسپلین کر سکتی ہے, تلوار کو میرے بارے میں رپورٹ پتا ہے, گھوڑے کو میرے بارے میں, میرے گھوڑے سے جا کے پوچھو گے وہ بتا دے گا, تلوار سے پوچھو گے بتا دے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ یار متنبی تیرا دماغ خراب ہے, تلوار کیسے بتائے گی, تلوار کی کیا زبان ہوتی ہے. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تلوار پہ میرے کارنامے نقش ہو چکے ہیں. جب تلوار سے جا کے پوچھو گے نا میں کیا ہوں,
تو پھر تلوار تمہیں رپورٹ پیش کرے گی، فلاں موقع پہ اس تلوار سے میں نے اتنی بہادری دکھائی، اور کیسے میں نے علاقوں کو فتح کیا، کیسے اپنے دشمنوں کو میں نے بہادری میں زیر کیا، کیسے میں نے مظلوموں کی مدد کی۔ گھوڑا رپورٹ پیش کرے گا کہ اس گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے میں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ تو میرے دوست میرے کارناموں کا نہیں بتائیں گے، گھوڑا اور تلوار بزبان حال۔ اور کہتے ہیں آج جو میرے پاس نالج ہے جس سے میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں، یہ نالج مجھے کہاں سے ملی ہے؟ کتاب سے۔ کتاب بتائے گی، میری جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ بتائیں گی کہ میرے پاس نالج کتنی ہے۔ جس کے پاس نالج ہوتی ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ سمجھتے نہیں ہو کیا ہو گیا؟ یہ شعر میں نے شروع کہاں سے کیا؟ ہم تو شعر میں ہی بہ گئے۔ یہ لایا کس سلسلے میں تھا میں متنبی کا شعر؟ ابے نہیں یار، ہے ہاں تو وہ شعر سنا رہا تھا متنبی کا آپ کو۔ تو فلما انخنا رکزنا الرماح بین مکارمنا والعلا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم انی الفتى وانی ابیت وانی وفیت وانی عطوت علی من عطا۔ کیا شعر ہے یار! متنبی کہتا ہے ہم جب چلے نا تلواریں لے کے تو ہم نے مقابلے کیے، دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑائیں، بہادری کے جوہر دکھائے۔ رات کو جب ہم نے اسٹے کیا اور تلواروں کو جو ہم نے زمین پہ گاڑا تو اصل میں وہ زمین پہ نہیں گاڑا تھا، وہ اس بات پہ میں نے اسٹیمپ لگائی تھی، مہر لگائی تھی کہ میں ایک جوان آدمی ہوں اور میں دشمن کی بات نہیں مانتا، اور جو مجھ پہ سرکشی کرتا ہے تو سرکشی کے جواب میں میرا رسپانس بھی کون سا ہوتا ہے؟ بزدلی کا نہیں ہوتا بلکہ سرکشی کا ہوتا ہے، تاکہ یہ بات مصر والوں کو بھی پتہ چل جائے، عواصم والوں کو بھی، عراق والوں کو بھی۔ یہ بتانے کے لیے اپنی تلوار کو میں نے زمین پہ گاڑا تو اصل میں اس مضمون پہ میں نے مہر لگائی ہے، یہ تلوار زمین پہ نہیں گاڑی ہے۔ آپ لوگ کو مزہ نہیں آ رہا، میں کیا کروں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے یہ شعر پڑھنے میں۔ آگے چلتے ہیں، آ رہا ہے نہیں یار؟ ابھی میں کس سے چھیڑ دوں نا، بیوٹی پارلر کے، وہ بندہ دولہا تیار ہو کے آیا تھا، خدا کی قسم طارق روڈ پہ ایسا بیوٹی پارلر ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدمی ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہی اور شی کا فرق کیا کر دیا اس بیوٹی پارلر نے، ختم۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں گے یار ہمیں بھی نمبر بتا دو ذرا اس کا۔ تو نوجوان کا آج کل اسٹائل یہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں ان کو شعر پڑھا کے نا تھوڑا آدمی بنا رہا ہوں۔ میں 4 شادیوں کا بھی اسی لیے قائل ہوں کہ تمہیں ہی لگو، تم دیکھنے میں پورے کیا لگو، ہی۔ دنیا میں ہی اور شی کا فرق کیا ہو رہا ہے، ختم۔ اچھا خیر وہ شعر کو مکمل کر دوں تو متنبی نے یہ بیوی کی شادی کی والی بات پر شعر سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا وائف شادی کی اجازت نہیں دے رہی دوسری شادی کی، تو اس میں کہہ رہا ہوں وائف کا کام ہے منع کرنا، آپ کا کام ہے منع نہ ہونا، اس کا کام اس کو کرنے دو۔ تو اس پہ میں شعر سنا رہا ہوں کہ متنبی بڑا بہادر تھا، وہ کہتا تھا مجھے تلواروں کی چھاؤں میں مزہ آتا ہے، یہ مردانگی، شراب پی کے ادھر ادھر جھومنا یہ مردوں کا کام نہیں، یہ تو شہوت پرستوں کا کام ہے نا۔ تو اس لیے متنبی نے کہا شراب کھانے میں گیا اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے، تو دوست پی بھی رہے تھے اور متنبی کو پلانے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ کائنڈلی 2 گھونٹ ہماری طرف سے دادی کے اصالے ثواب کے لیے، استغفر اللہ، یعنی پیر ایسے ہی لوگ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ثواب مل رہا ہے، تو 2 گھونٹ ہماری طرف سے بھی ہو جائیں۔ متنبی نے ایسے موقع پہ یہ شعر پڑھا لِأَحِبَّتِي أَن يَبْذُلُوا، کہ میرے دوستوں پہ یہی چیز سوٹ کرتی ہے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ مجھے پلانے کی کوشش نہ کریں اس کا مطلب وہ میرے دوست نہیں ہے۔ جس چیز میں ان کو مزہ آ رہا ہے تو دوست چاہتا ہے کہ اس مزے میں میرے ساتھ میرا دوست شریک ہو۔ تو اس نے کہا تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم پہ اگر تم مجھ سے شراب کا نہ پوچھتے اس کا مطلب تم میرے دوست نہیں ہو۔ لِأَحِبَّتِي أَن يَبْذُلُوا، کہ میرے دوستوں پہ یہی چیز سوٹ کرتی ہے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں، وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ، مجھ پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ یہ کہ میں نہ پیوں۔ نہیں آئی بات؟ لِأَحِبَّتِي أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ، ان پر لازم ہے کہ پلائیں، ان کی دوستی کا تقاضا ہے اور میری بہادری کا تقاضا ہے کہ میں نہ پیوں، کیونکہ مجھے جنگوں میں نشہ آتا ہے شراب کا، مجھے بوتلوں میں نشہ نہیں آتا، میرا نشہ کسی اور چیز میں ہے۔ تو میں کہتا ہوں بیگم پر لازم ہے کہ شوہر کو دوسری شادی سے روکے، اس کی محبت کا تقاضا ہے، آپ کی مردانگی کا تقاضا ہے، آپ نہ رکیں، آپ بولیں بیگم تم اتنی اچھی ہو، میں چاہتا ہوں ایسی اچھیاں اور بھی آ جائیں، تم سے شادی کے بعد مجھے پتا چلا کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، جب میں کنوارا تھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، تم میری زندگی میں خوشیاں لے کر آئی، آج مجھے پتا چلا کہ محبت اور خوشیاں کیا ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی 3 خوشیاں اور لے آؤں، سمجھتے وہ غصہ کرے گی، روئے گی، تو آپ متنبی کا یہ شعر پڑھ لیا کرو لِأَحِبَّتِي أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ، بیگم تم پہ یہی سوٹ کرتا ہے کیونکہ تمہاری جو مجھ سے محبت ہے، عورت محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتی، تمہاری محبت کا تقاضا یہی ہے، جتنی محبت ہے مجھے پتا ہے کہ تم محبت کرتی ہو مجھ سے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ، لیکن ہماری مردانگی کیسے ہے بھائی؟ دوسری اس لیے کہ بیگم اگر مرد کے لیے ایک بیوی کافی ہے اور بیوی کے لیے تو ایک مرد کافی ہے، تو پھر اس کا مطلب اس ریلیشن میں طاقت اور قوت کے لحاظ سے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو میں پھر آدمی کس بات کا ہوا؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بھائی، مرد کے لیے اگر ایک عورت کافی ہے اور ایک عورت کے لیے بھی ایک مرد کافی ہے، تو اس کا مطلب جتنی ڈیزائرز، جتنی طاقت عورت میں ہے اتنی ہی طاقت مرد میں ہے، تو پھر آدمی کس بات کے ہوئے آپ؟ نہیں ہے بات سمجھ؟ مرد کا مطلب اس میں طاقت عورت سے، یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ،
اس میں ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں. اس لیے غلام کو بھی اللہ نے 2 شادیوں کی اجازت دی ہے. جو آج کل غلام مارکیٹ سے شارٹ ہوئے میں, غلام کو بھی اجازت دی ہے. تو اس کا کام ہے بھائی, اس پہ غصہ مت کرو. آپ کا کام کیا ہے جو آپ کو اللہ نے اتھارٹی دیا. ہاں, عورت کو یہ چاہیے اتنا ریئیکشن نہ کرے کہ کفر تک پہنچ جائے. بعض دفعہ اسلام کو برے والا کہنا شروع کر دیتی ہیں, اور ایک اعتدال, ایک حد, ایک لمٹ ہونی چاہیے. ہر چیز ایک لمٹ میں برداشت ہوتی ہے. تو عورت کو میں کبھی بھی نہیں کہتا اپنے میاں کی دوسری شادی کرائیں, یہ اچھا نہیں ہے. عورت کو تکلیف ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے. اس کی تکلیف کیا ہے, نیچرل ہے. آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے بھائی, ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہو تو کر کے بتا دو, نہیں ہے تو نہیں کرو. ہمت تو اب آپ میں کتنی ہمت ہے. اور عورت اگر خود کہہ دے نا آپ کر لو, تو پھر مرد نبھاتا بھی نہیں ہے. کیونکہ جب مشکل چیز پلیٹ میں رکھ کے ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ جب لڑ جھگڑ کے ٹینشنیں برداشت کر کے کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی سوسائٹی میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے, اور اس کو نبھانا کتنا مشکل. تو حوصلہ